ایڈز انتہائی خطرناک مرض ہے جو دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ایڈز کے مریضوں کی معلوم تعداد 1.5 لاکھ سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ایڈز سے نمٹنے کے لیے حکومتی اور نجی سطح پر عوام میں آگہی کے لیے سیمینارز اور ورکشاپس کا سلسلہ ملک بھر میں جاری رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں ڈیرہ مراد جمالی میں بھی سیمینار ہوا، جس کا حوالہ ہمیں بتا رہے ہیں اختر منگھی اپنی اس رپورٹ میں۔ ایڈز موت ہے، شعور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اس مہلک مرض نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایڈز ایک خطرناک اور لا علاج مرض ہے۔ پاکستان میں اس وقت 1.5 لاکھ سے زائد افراد اس موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ ایڈز دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت کے تعاون سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام ڈیرہ مراد جمالی میں ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا، جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ایڈز کا پہلا کیس 1987 میں سامنے آیا۔ ماہرین کے مطابق یہ مرض استعمال شدہ سرنج، بلیڈ، غیر محفوظ انتقال خون کی منتقلی اور ہم جنسی سے پھیلتا ہے۔ یہ مرض پوری دنیا کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکا ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 1,50,000 سے زائد افراد نشہ اور سرنج استعمال کرتے ہیں، جس سے ایڈز پھیل رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایڈز کے مریض کے ساتھ ہاتھ ملانے، اس کے ساتھ کھانا کھانے یا ملنے جلنے میں یہ مرض قطعاً نہیں پھیلتا۔ ایڈز سے بچاؤ کے لیے ہر شخص کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازم ہے۔ ایڈز کی روک تھام کے لیے حکومتی اور غیر سرکاری تنظیموں کی کوششیں قابل ستائش اقدام ہے تاکہ ایڈز جیسے موذی مرض پر کنٹرول کیا جا سکے۔ اختر منگھی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ بلوچستان سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ میری دھرتی میری دنیا میں اب آپ کو لیے چلیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب۔ ناظرین، جرائم سے نمٹنے کے لیے حکومت جدید ٹیکنالوجی سے مدد لے رہی ہے۔ دنیا بھر میں جرائم کی بے کنی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے مدد لی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی موبائل پولیسنگ سسٹم کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی ایک تعارفی تقریب پشاور میں ہوئی۔ موبائل پولیسنگ سسٹم کیسے کام کرے گا اور اس کی افادیت کیا ہے، یہ بتا رہی ہیں انیلا شاہین اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں سینٹرل پولیس آفس میں، جہاں ایک نجی کمپنی کی جانب سے IGP سرحد ملک نوید کو موبائل پولیسنگ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ موبائل پولیسنگ جنوبی ایشیا میں اپنی نوعیت کا پہلا سسٹم ہے، جس کو پہلی بار خیبر پختونخوا میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔ سسٹم کا بنیادی مقصد جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے جرائم کی روک تھام کے لیے کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ پولیس سے قریب کرنا ہے۔ سینٹرل پولیس آفس میں نئے موبائل کوڈ کی افتتاحی تقریب کے دوران میڈیا کو بتایا گیا کہ عوام اب موبائل فون سے کسی بھی وقت 7788 ڈائل کر کے ہر طرح کے جرائم کی اطلاعات پولیس کو فراہم کر سکیں گے، جس سے منسلک پولیس افسران اور موبائل اسکواڈ کو یہ اطلاع اسی وقت ارسال کر دی جائے گی۔ IGP خیبر پختونخوا پولیس ملک نوید کے مطابق جدید سسٹم سے جرائم کی تیز تر شکایات درج کرانے کے علاوہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس سسٹم کو متعارف کرانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی بھی اطلاع ملتے ہی 1 سیکنڈ میں 1200 سے 1400 SMS کے ذریعے پولیس فورس کو اسی وقت اطلاع دی جائے گی، جس سے بروقت کارروائی کی جا سکے گی۔ اس نظام کے پہلے فیز میں عوامی شکایات، جبکہ دوسرے فیز میں خیبر پختونخوا کی پولیس فورس کو آپس میں منسلک کر دیا جائے گا تاکہ کسی بھی ہنگامی حالات میں تمام جوانوں کو بروقت الرٹ کیا جا سکے۔ اس نظام کے ذریعے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے جہاں دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑنے میں مدد لی جا سکتی ہے، وہاں پولیس کے جوانوں کی کارکردگی بہتر بنا کر جرائم کی شرح میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ کیمرامین عمران حسن کے ساتھ انیلا شاہین، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، ملک میں توانائی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے جان نہیں چھوٹتی کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ ملک بھر میں مختلف دنوں میں گیس اسٹیشنز بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن مردان سمیت کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اس پابندی پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں بشیر عادل کی یہ رپورٹ۔ میں ہوں مردان سے بشیر عادل۔ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے ہفتے میں ایک دن CNG پمپس کو بند رکھنے کے احکامات درے کے درے رہ گئے ہیں۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں تمام CNG پمپس ہفتے میں ایک دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ CNG ایسوسی ایشن کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا، تاہم فیصلے کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اس کی دجیاں اڑا دی گئی۔ ہفتوار چھٹی کے دن مردان شہر کے لگ بھگ 50 CNG اسٹیشنوں میں نصف سے زائد کھلے رہتے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ حکومتی احکامات کی دجیہ بکھیرنے کا عمل سارا دن جاری رہتا ہے، تاہم کسی حکومتی اہلکار یا محکمہ سوئیگیس کی طرف سے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے جو پمپ صبح کے وقت بند ہوتے ہیں وہ بھی سیل شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ سوئیگیس حکام کا کہنا ہے کہ حکومتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ توانائی بحران کی پالیسی پر عمل درآمد سے کافی حد تک بجلی لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی ہے۔
गुज़िश्ता रोज़ तवानाई बहरान के हवाले से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में होने वाले इजलास में इस पॉलिसी को मज़ीद 15 दिन तक जारी रखने का फैसला किया गया है। ताहम इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए हुकूमती अहकामात को सबूताज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत है। CNG पंप्स को बंद रखने के फैसले पर अमल दरामद के लिए ठोस और अमली इक़दाम की ज़रूरत है। कैमरामैन खान बचा के साथ एम बशीर आदिल, दुनिया न्यूज़, मर्दान। नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान में अमरीकी रवैयों से नाराज इस्लामी जमीयत तलबा ने एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया जिसमें मुसलमानाने आलम पर जुल्म और सितम की अक्कासी की गई थी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुस्तनसर बलोच की इस रिपोर्ट में। इस्लामी जमीयत तलबा गुमल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम मुसलमानों पर होने वाले अमरीकी मज़ालिम से तलबा को आगाही फराहम करने के लिए तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में इराक, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान और वज़ीरिस्तान में अमरीकी फ़ौजों के हाथों शहीद होने वाले निहत्ते शहरियों की तस्वीरें रखी गई थीं। इस मौका पर इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम रशीद अहमद ने कहा कि फ़लस्तीन, इराक, अफगानिस्तान और वज़ीरिस्तान के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम ये साबित करता है कि अमरीका तारीख़ का सबसे बड़ा दहशतगर्द है और ये तस्वीरी नुमाइश अमरीकी मज़ालिम से पर्दा चाक करने की एक कोशिश है। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने तस्वीरी नुमाइश देखी और इस्लामी जमीयत तलबा की इस काविश को सराहा। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ मुस्तनसर बलोच, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।